وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے. جی تو میں اس کی کیا تھا کہ کچھ اشکالات ہوں آپ کے اہل حدیث کے تعلق سے تو اس کو دور کر دیا جائے. نہیں کوئی اشکال نہیں. مطلب اہل حدیث کو حق مانتے ہیں نا؟ ہم حق تو کس کو مانتے ہیں بولے تو ہم جو ہے ہم 4 چیز کو مانتے ہیں جو 4 چیز پہ چلتا ہے بس. حق دیکھیے جماعت کو ایک منٹ ندیم بھائی سنیے. ہم کسی جماعت کو حق پر یا ناحق پر ہم نہیں مانتے. ہم تو اس فرد کو مانتے ہیں جو سنتری نے بس چلے, چاہے وہ اہل حدیث ہو, دیوبندی مسلک کی ہو, بریلوی مسلک کی ہو. اسلام یہ مسئلہ سوال آپ سے خاص کر رہا ہوں اور آپ ایک عام جواب دے رہے ہیں اور وہ بھی گمانی جواب. جی میں آپ سے سوال خاص کر رہا ہوں اور آپ جواب گمانی اور عام دے رہے ہیں. تو کون سا جواب دو آپ کو؟ ارے بھائی سوال خاص تو جواب بھی خاص ہوتا ہے. میں کسی جماعت دیکھیے میں کسی جماعت کے اوپر آج تک کسی کو نہیں بولا ہوں. آپ اگر سنے تو غلط سنے. جماعت سے مجھے کوئی لین دین نہیں ہے. بس آپ نے نہیں بولے تو میں نے تو آپ پہ کوئی الزام لگایا بھی نہیں. ہاں تو وہی میں بول رہا ہوں. کچھ بولا آپ دیکھیے سنیے ندیم بھائی, کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اہل حدیث ہیں کہ نہیں. سنیے ندیم بھائی, میں بول رہا ہوں جو نبی کے طریقے پر جو صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے وہ حق پر ہے. ہمارا تو یہی عقیدہ ہے. نہیں یہ لوگ ایسا بات بول رہے ہیں جیسے ایک آدمی میں اس شخص کو اہل سنت سمجھتا ہوں جو نبی کے طریقے صحابہ کے طریقے پر چلے جی اور خود نہیں چلے. اور وہ خود نہیں چلے, وہ دوسروں کے لیے ایسا خیال کرے تو اس کو سمجھانا پڑے گا کہ نہیں؟ سمجھانا پڑے گا. تو جی تو جیسے آپ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے وہ سب اتنا تفصیل میں مت جائیے. آپ کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا کہنے کا یہی مطلب ہے کہ جتنے لوگ اہل حدیث مطلب منہج اہل حدیث سے ہٹ کے ہوتے ہیں نا, وہ نبی اور صحابہ کے طریقے پہ نہیں چلتے. اچھا وہ اپنے اماموں کے طریقے پہ چلتے ہیں. 72 گمراہ فرقوں کے اپنے اپنے امام ہوتے ہیں. وہ دین کو ما انا علیہ و صحابی کو ایسے لیتے ہیں جیسے ان کے امام سمجھاتے ہیں, اور جیسے ان کے امام نہیں سمجھاتے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے بخاری میں روایت آتی ہے عبداللہ ابن عمر کی کہ اللہ کے نبی رکوع کرتے تو رفعین کرتے, رکوع سے اٹھتے تو رفعین کرتے. تو مقلدین لوگ یہ حدیث کو نہیں لیتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے امام نے یہ حدیث کو نہیں لیا یہاں. اور اللہ نے جنت صحابہ کے طریقے پہ رکھی ہے اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑنے پر جہنم رکھی ہے. اب محدثین کی دیکھیے گا, اگر وہ امام کو نہیں لیتے تھے, وہ صحابی کو لیتے تھے, تو عبداللہ ابن عمر کی روایت کو امام بخاری لے کے آئے. نماز کا طریقہ نبی کا صحابہ سے بتا رہے ہیں, لیکن مقلدین کیا کرتے ہیں نا کہ نماز کا طریقہ امام صاحب سے لیتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. ایک آدمی دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ اہل سنت ہے, قرآن و سنت والا, لیکن خود نہیں ہے. اچھا یہ بتانا مقصد ہے. اچھا تو آپ کس کے بارے میں بول رہے ہیں خود نہیں ہے ایسا کیا؟ آپ جو نماز پڑھتے ہیں سلو کا مارا ہے تو منی اتر اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دکھتے ہو. تو آپ کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے بالکل. اور نہیں نکلی تو نکل گئی تو ہاں پہلے وہی نا, اگر نکل گئی تو آپ پہلے سنت, نہیں نکلی تو نہیں نکلے تو نہیں نکلے گا. دیکھیے نہیں نکلے تو ہم کہاں بول رہے ہیں کہ اگر نہیں نکلے تو ہم اہل سنت سے ہٹ کر رہے ہیں. جی ماشاء اللہ, چلیے اچھی بات ہے. تو اب ہماری نماز اگر سنیے ہماری نماز نبی سے اگر مل رہی ہے, صحابہ سے مل رہی ہے تو ہم حق پر ہیں. چاہے ہم کسی بھی گمراہ آپ کچھ بھی بول لیجیے, گمراہ فرقہ کچھ بھی بول لیجیے, کوئی بھی بولے. ہم کیوں بولے؟ یہ نہیں بول رہا ہوں آپ ہی نہیں. جی نہیں, مسئلہ یہی ہے نا کہ پہلے ایک اصول آیا کہ ما انا علیہ و صحابی کو آپ کیسے لیتے ہیں, اپنے امام کے ذریعے سمجھتے ہیں. اب ہم کو مت پوچھیے, آپ خود سوچ لیجیے. نہیں میں آپ بھی بتائیں گے نا. جی قرآن و حدیث سے ہی لیتے ہیں, قرآن و سنت سے ہی سمجھتے ہیں. قرآن و سنت سے جہاں سمجھ میں قرآن پیش کریں گے, میں بھی پیش کروں گا. حضرت اختلاف وہیں آئے گا کہ آپ اس کو لیں گے کیسے. جو بتائیں ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں, جو چیز ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں, جو چیز کھلے طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں, اس چیز کو جو ہے ہم
اس سے ہم تقلید کرتے ہیں بس. اچھا تو کون سی جو قرآن حدیث میں وضاحت نہیں کی گئی اور آپ کرتے ہیں؟ حضرت ایک بات کہتا ہوں آپ کو جی آپ سنیے تھوڑا دھیان سے. آپ کو اگر زیادہ تفصیل چاہیے نا تو میں آپ کو 1-2 فون نمبر دیتا ہوں, آپ مکمل بات کر لیجیے, ٹھیک ہے؟ جی 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 لیکن مجھے 1-2 مسئلے تو بتا دیجیے جو آپ کے ذہن میں ہو یا آپ کا دعویٰ ہے دلیل نہیں ہے. کیا ایسا کون سا آپ کا مسئلہ ہے جس کی وضاحت قرآن حدیث میں نہیں ہے اور آپ مجبور ہے اور آپ تکلیف کے ذریعے لیتے؟ اچھا اچھا, نماز بتائیے. اس کا مطلب ہے تو ہر ایک چیز قرآن حدیث میں بالکل کھلے طور پر ہے. ہاں بالکل, وہ مسئلہ الگ ہے. آپ نے کہا ہے کہ ہم وہ چیز اچھا کوئی بات نہیں. اچھا ایک بات, ایک سوال آپ سے کہ نماز پڑھتے ہیں شروع سے ایسے تک ہم کو آپ قرآن حدیث سے نماز دکھا سکتے ہیں؟ جی بالکل دکھا سکتے ہیں. بالکل دکھا سکتے ہیں. جی جی اچھا شروع کیجیے. میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ آپ نے جو بات دعویٰ کیا تھا کہ جو چیز قرآن حدیث میں واضح نہیں ہوتی وہ ہم تکلیف کے ذریعے لیتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نہیں آیا تو دیکھیے وہ سب سوال کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ جو بولے کہ ہم جو ہے پورا مکمل قرآن و حدیث سے, صرف قرآن و حدیث سے ہم مکمل جو ہے آپ کو نماز دیں گے, تو ہم کو وہ بس یہ سوال ہمارا کلیئر کر دیجیے بس, اور کچھ نہیں. میں تو ندیم بھائی بتا رہا ہوں کہ جو ایمان سے تعلق رکھتی ہے, میری جو بات شروع کر رہا ہوں نا میں, وہ تمہید ہے کہ ایمان سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. یعنی اس کی باتیں اگر سمجھ میں نہیں آتی تو اس کی وضاحت کھول کھول کر کرتے ہیں. تو اب یہ ایمان رکھنا کہ قرآن و حدیث میں ایسی بھی باتیں ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے وضاحت نہیں کی, تو وہ ایمان ہمارا گڑبڑ ہے. حضرت سمجھیے کھول کھول کر بیان کی, لیکن ہم جیسے آدمیوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے نا, ہم جیسے نہیں سمجھ سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سمجھنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا. ہر آدمی کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. نہیں یہ سب گمانی باتیں ہیں. کیا گمانی بات؟ میں سمجھا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. ابھی آپ کا پہلا سوال ہے کہ کیا سوال ہے آپ کا, پھر سے کریے. نماز اب شروع سے لے کر سوال تک مکمل جو ہے سوال اسٹارٹ ہوتی ہے. امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. اچھا فرمائی پورا اپنا چلتے رہیے آپ. ہو گئی نا, پہلی تکبیر کی دلیل ملی نا آپ کو. آپ شروع سے لے کر آخر تک چلتے رہیے, اس کے بعد میں بتایا میں آپ کو جو پوچھ رہا ہوں. ایک سوال کریں گے, ایک سوال. اسی طرح ایک سوال, یہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, کیا ہے؟ فرض ہے. اچھا اس کی دلیل حضرت عمر کی بھی حدیث ہے, اللہ کے نبی کی بھی حدیث ہے کہ وہ 3 چیزیں ضروری ہے نماز میں. تکبیر تحریمہ اس میں سے ایک ہے, وہ تو نماز نہیں ہوتی. اچھا جی اب آپ بتائیے کہ آپ جو نماز سے پہلے منہ سے نیت کرتے ہیں اس کی دلیل کدھر ہے؟ میں نے تو دلیل دیا. میں کہاں بتاتی ہوں بھائی, میں تو بالکل آپ کو میں کہا تھا کہ میں آپ کو نماز سب کو سمجھا رہا ہوں. آپ کو نماز سمجھا رہا ہوں. آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ اہل سنت ہے, آپ خود اہل سنت نہیں ہے. نہیں میں اسلام آپ کی بات آپ سنیے. مسئلے پر نماز ٹھیک ہے, میں اہل سنت نہیں, آپ دیتے جائیے دلیل. سنیے میں اہل سنت نہیں. آپ کا جیسا گمان ہے کہ میں اہل سنت نہیں. آپ مجھے سمجھائیے, مجھے بتائیے. مذہب نہیں ہوتا نا, جملہ بازی دین نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے, جملہ بازی دین نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو جملہ بازی کا استعمال نہ کریں. اچھا کوئی بات نہیں, آپ مکمل جو ہے نماز کو سرا دیجیے, ہم نماز پڑھیں گے. جس میں بتایا نا, چلیے میں نے تکبیر کی بتا دیا, آپ منہ سے نیت کرنے کی بتائیے. ہم نیت ہی نہیں کرتے ہیں, چھوڑیے. جی کیا ہم نیت ہی نہیں کرتے ہیں؟ نیت ہی نہیں کرتے, یہ بات غلط ہے. یہ عید کی نماز میں ہر مسجد ہر عیدگاہ میں اعلان ہوتا ہے نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی ظاہر سے تکبیروں سے, اور یہ جھوٹ بولا اور اعلانیہ کرتے ہیں آپ, اور جھوٹ بولنے کا نیت نہیں کرتے. سنیے آپ وہی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کیا عیدگاہ میں؟ نہیں, میں تو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں نا, دیکھنے جانے پھر تک بندی والی بات. جملہ بازی اپنی غلطی کا اقرار کریے کہ آپ نے غلط بولا. کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی غلطی کو درست کر لیں. آپ میری غلطی بتائیے, میں کر دوں گا. میں دیکھیے, میں کسی جماعت میں پہلے آپ کو بول دیا, میں جماعت کے بارے میں نہیں جانتا, میں صرف اپنے بارے میں بول رہا ہوں. تو میں آپ کے عملوں کو درست کر رہا ہوں, میں جماعت کو درست نہیں کر رہا ہوں.
میں درست کر رہا ہوں. نماز آپ پڑھ رہے ہیں نا, اپن نماز سے میں کبھی آپ مجھے دیکھیں کہ کیسا نیت کر رہا ہے نہیں کر رہا, کیا کر رہا نہیں کر رہا, اب ایک نہیں. دیکھیے میں آپ کا مذہب بھی بتا رہا ہوں. آپ نے کہا میں دیوبندی بھی ہوں, آپ نے بھی پہچان بھی بتائے ہیں, تو میں آپ کے پورے مذہب کی بات کروں گا. آپ کا مذہب ان سے ہٹ گیا ہے کیا, جو مذہب کا اعلان کیا جاتا ہے؟ ہمارا مذہب تو اسلام ہے بھائی, مذہب کیا ہے؟ ارے آپ کو نہیں پتا مذہب کا معنی مفہوم نہیں معلوم, مذہب کس کو کہتے ہیں, دین کس کو کہتے ہیں. اگر آپ کا مذہب اسلام ہے تو دین کیا ہے آپ کا؟ اچھا چلیے, بہت اچھا, بہت بہت شکریہ بھائی. یہ بنیادی بات ہے. آپ کا دین کیا ہے؟ سنیے, ایک ہی بات, اتنا زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو آپ جو ہے نماز مکمل سکھا سکتے ہیں, مکمل بتا سکتے ہیں, بتا دیجیے. خدا حافظ. میں بالکل سکھا دوں گا آپ کو, الحمدللہ. آپ بالکل بولیے جی, آپ کو اجازت ہے. میرا کوئی بھی اشکال نہیں ہے, کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. اشکالات نماز میں کرتے رہیے. آپ بولیے کون سا اشکال باقی ہے؟ میں کوئی سوال نہیں کروں گا آپ سے ابھی. اور ندیم بھائی سنو, میں کوئی سوال آپ سے نہیں کروں گا. آپ مکمل طور پر جو ہے نماز سکھا دیجیے, بس, اور کچھ نہیں. بھائی امام نماز پڑھے, تکبیر گئے, ہاں نماز میں تکبیر گئے, ہاتھوں کو اٹھائے کاندھوں تک, دونوں روایت مل کے اللہ کے نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا کاندھوں تک اور کانوں تک. چھونا نہیں ہے. جو احناف لوگ منہ سے نیت کرتے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور وہ ندیم بھائی غلط ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں نا بھائی, صحیح چیزیں بتاؤں گا نا. یہ بالکل غلط ہے. ارے یہ سنت اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ کی سنت. اللہ تعالیٰ اچھا یا برائی دونوں بتاتے ہیں کہ وہ یہ اچھا راستہ ہے, تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کو چھوڑیے, اب مکمل طور پر ہمارا سوال ہے, اب مکمل طور پر سکھا دیجیے. میں یہی بتا رہا ہوں, اور کچھ نہیں. میں آپ کو نہیں کیوں چھوڑیے بھائی, غلط بات کیوں چھوڑ دوں آپ کو یہ نہیں بتاؤں آگے گڈھا ہے, آپ مت چلیے گر جائیں گے, تو آپ تو کل کو آخرت میں میرے کو پکڑ لیں گے نا کہ گڈھا تھا تم نے بتایا نہیں, میں گر کے ہلاک ہو گیا. اچھا تو غلطی میں نہیں آپ کو, اب صحیح وہی تو بول رہا ہوں, اب صحیح راستہ بتا دیجیے. غلط چھوڑ دیجیے. کیا ہے صحیح کیا ہے میں دونوں بتا رہا ہوں. دوسرے طرف کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ارے وہ کیوں نہیں, حق اور باطل کی لڑائی میں دوسری طرف کیسے نہیں پڑیں گے؟ لا الہ ہی بولے گا آدمی. ارے آپ بتائیے, باطل کو چھوڑیے, حق بتاتے چلیے. بھائی یہ جملہ باطل مطلب آپ نے مان لیا کہ آپ کا مذہب باطل ہے, آپ حق بتاتے چلیے. تو میں یہی تو بولا, آپ مانتے ہیں کہ آپ کا مذہب باطل ہے؟ میں مان رہا ہوں, نہیں مان رہا وہ چھوڑیے, مت بتائیے. چلیے میں آگے بڑھ رہا ہوں, زیادہ بحث نہیں. جی چلیے. آپ کو میں سوال کیا مکمل جو ہے نماز پڑھیں گے ایسے. میں نے جو سنیے, اگر نماز سلو کمارا ہے تم انہیں وسلی, اسی طرح نماز پڑھو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز بتا رہا ہوں آپ کو, اور جو لوگ نبی کی والی نماز نہیں پڑھ رہے وہ کیا غلطیاں کر رہے ہو ساتھ میں بتاتے جا رہا ہوں تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے. تو اللہ کے نبی اچھی بات, تکبیر تحریمہ کہتے ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتے یا کانوں تک اٹھاتے. تو کچھ لوگ تکبیر تحریمہ میں نیت منہ سے کر لیتے, وہ غلط ہے. اور کانوں کو انگلیاں چھوتے یا کانوں کو اٹھاتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے کان مروڑ رہا ہے, وہ غلط ہے. ایک چیز. پھر اللہ کے نبی ہاتھوں کو سینے پر باندھتے, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کر سینے پہ باندھتے, پھر ثنا پڑھتے. ہلو, ہاں بولیے سن رہا ہوں. ثنا پڑھتے ہیں, تو پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے, پھر اس کے بعد آمین کہتے سورہ فاتحہ کے بعد. ایک منٹ نبین بھائی, آپ جو چیز بولتے رہ جا رہے ہیں یہ تھوڑا واضح کر کے چلیے. تھوڑا یہ کون سی حدیث میں ہے, کچھ حدیث ابھی تھوڑا بہت حوالہ دیتی ہوئی چلیے تو زیادہ اچھا رہے گا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ جس چیز میں تمہیں اختلاف ہو اسے لوٹاؤ اللہ رسول کی طرف, اگر تم اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو. آپ قرآن حدیث مانگ رہے ہیں تو آپ کا اختلاف ہے کیا پوری نماز پہ؟ چلیے نہیں, اگر آپ کا اختلاف ہے تو آپ مانگیے, نہیں ہے تو مطلب آپ کا ایمان اللہ اور آخرت پہ نہیں. سنیے حضرت, سنیے, آپ اگر قرآن و حدیث بتانے کے چکر میں کہیں ادھر ادھر کی باتیں بکواسات کر لیے تو کیا ہوگا؟ اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں, اللہ تعالیٰ والا ہے نا, آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا, ہماری باتوں کو سن رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کو سن رہا ہے, کون بول رہا نہیں سن رہا ہے؟ تو پھر آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ آخرت میں جواب دیں گے نا.
ہم اس لیے فکر کر رہے ہیں کہ ہماری کم سے کم اب ہماری نماز جو ہے صحیح کرنے کے چکر میں کہیں ہماری نماز برباد نہ کر دیں. تو میں وہی تو بتا رہا ہوں, میں کہاں برباد کر رہا ہوں؟ پھر آپ بلا وجہ گمان پالے برباد کر دیں. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کاندھوں تک ہاتھوں کو اٹھاتے, پھر سینے پر ہاتھ باندھتے, ثنا پڑھتے, سورہ فاتحہ پڑھتے, آمین کہتے, پھر ایک قرآن کی ایک سورہ پڑھتے, پھر تکبیر تحریمہ کہتے اور رفعین کرتے ہوئے رکوع میں جاتے, پھر رکوع میں تسبیحات پڑھتے سبحان ربی العظیم. ایک سوال پیدا ہوگا, یہ آمین کہتے بولے ثنا پڑھتے, اگر ہم ثنا نہیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جاتی ہے ہماری؟ ہاں ہو جائے گی. ہو جائے گی, تو اس کا مطلب پھر وہ ثنا پڑھتے, ثنا پڑھنا فرض نہیں ہے کہ نہیں ہوگی, فرائض چھوٹنے پر نماز نہیں ہوتی ہے. اچھا اچھا اچھا, ثنا پڑھنا فرض نہیں ہے, تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے. سنت ہے. اچھا اچھا, تو سنت اگر چھوڑے تو کیا ہوتا ہے؟ جان بوجھ کے چھوڑ لگے, مجبوری میں چھوٹ رہی. دونوں طریقہ بتا دیجیے. جان بوجھ کے چھوڑنے کا کیا حکم ہے؟ وہ تو اہل سنت سے ہی خارج ہے. اچھا چلیے, جان بوجھ کے چھوڑا تو کہ آدمی آیا, امام صاحب کی رد کر رہے تھے, رکوع میں جا رہے تھے. ایک منٹ, اہل سنت سے خارج ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ جب اہل سنت سے خارج ہو گیا تو گئے جہنم میں, وہ نماز پر کیا کام آئے گی اس کی؟ بھائی جو خارج ہوگا 72 گمراہ فرقوں میں ہے نا. ہاں, تو یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ ثنا جو ہے نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے تسبیح کے بعد جو ثنا پڑھا جاتا ہے, وہ اگر کوئی جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. فرضی سوال کرنے والے پہ صحابہ کرام لعنت کرتے تھے. وہ کون ایسا شخص ہے جو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا نہیں پڑھتا؟ اس کا نام بتائیے. نہیں صحیح, میں تو آپ کو پوچھ رہا ہوں بھائی. میں فرضی سوال کرنے والے صحابہ لعنت کرتے تھے. اچھا چلیے, میرے کو لعنت کرتے تھے, ٹھیک ہے, چلیے ماشاء اللہ آپ نے اپنے منہ سے بچنا. میرے کو لعنت کرتے تھے بھائی. ہمارا سنیے, نہیں سنیے, آپ کو ندیم بھائی آپ مجھے نماز سکھا رہے ہیں. ہاں تو آپ ایک معلم کی حیثیت سے ہم سے بات کر رہے ہیں. بتا رہا ہوں کہ فرضی سوال کریں, فرضی سوال اہل سنت قرآن حدیث میں فرضی سوال کے جواب نہیں کریں گے بھائی. اس کے لیے آپ فرضی سوالات کے لیے فقہ حنفی دیکھیں, اس میں ملتا ہے کہ ایسا ہو جائے تو ایسا ہوگا, ویسا ہو جائے تو ویسا ہوگا. آپ کو کیوں فقہ حنفی ہم دیکھ رہے ہیں بھائی؟ نہیں فرضی سوال پوچھ رہا ہوں میں. نہیں بالکل غلط ہے. سوالوں کے آپ نماز سکھا رہے ہیں, اہل سنت نہیں دیتے. جی ابھی آپ یہ بول رہے تھے کہ سب چیز قرآن حدیث میں مل جاتا ہے, اور آپ بول رہے ہیں فرضی سوال کے نہیں ملتے. ہاں, پھر کیسی نماز؟ ابھی آپ نے فتویٰ دے دیا جو ثنا نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں. کس کتاب میں پڑھا بھائی آپ نے؟ میں بتا رہا ہوں جو سنت کو ترک کر دے, جو سنت کو ترک کر دے. اللہ کے نبی جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کیا, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. کوئی تعلق نہیں. جو ثنا نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں. ہاں, جاننا پڑے گا تو نماز نہیں ہوگی, لیکن آپ کو بتانا ہے وہ کون سا ایسا شخص ہے, ورنہ فرضی سوال ہے اور آپ پہ لعنت ہوگی. اچھا, لعنت ہونے دیجیے. چلیے آگے بولیے. اور ابھی کوئی آدمی نماز میں آیا اس کنڈیشن میں کہ امام صاحب رکوع میں تھے یا رد کر رہے تھے اور رکوع میں جا رہے تھے. ثنا کے بعد آپ نے کیا بتایا؟ ثنا کا ہی مسئلہ بتا رہا ہوں نا بھائی, ثنا کا ہی مسئلہ بتا رہا ہوں. بھائی ثنا کا ہی مسئلہ بتا رہا ہوں, آپ سنیے تو جماعت کے ساتھ. یہ سنیے ایک منٹ ندیم بھائی, وہ جماعت کے ساتھ شروع سے آخر تک جو ہے امام کے ساتھ ہیں وہ والی. ہاں نا, وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا چلیے بولیے. ابھی کوئی شخص ایسا بھی آتا ہے جو لیٹ آتا ہے, ایک رکعت ہو رہی ہوتی ہے, امام رکوع میں رہتا ہے, رکوع میں جا رہا ہوتا ہے, وہ اس درمیان نیت باندھتا ہے, تو اس ڈائریکٹ آپ کو نیت باندھتے کے ساتھ رکوع میں امام کے ساتھ جانا ہے. وہ احناف جو سنا پڑھنے کے لیے رک جاتے ہیں, سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے, وہ نہیں کرنا ہے. پھر رکوع میں تسبیحات ہے, تسبیحات رکوع کی کہہ کے اٹھو, پھر رفعین کرو. رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. اچھا, یہ پڑھنا کیسا ہے؟ سنت ہے. سنت ہے. چلیے, اور بھی تسبیحات ہیں تو رکوع سجود کی, جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں. اچھا جی, ایسا آپ کون سا پڑھتے ہیں؟ وہی میں بھی پڑھ لوں. سبحان ربی العظیم. رکوع میں. رکوع میں. چلیے ہاں, حمیدہ کہہ کر امام صاحب اٹھتے ہیں تو رکوع کرتے ہوئے اٹھے. پھر اس کے بعد دعا ہے,
وہ آمین بھی یہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین ہے نا؟ ہاں آمین آمین تو بتایا نا، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا ہے. آمین کہنا ہے. وہ کچھ لوگ زور سے کہتے ہیں، کچھ لوگ زور سے کہنا ہے، کیا مطلب؟ زور سے کہنا ہے، زور سے کہنا ہے. زور سے کہنا ہے. ہاں یہ میں مقتدی ہوں نا، پیچھے ہوں، پیچھے آپ کو بھی زور سے کہنا ہے. امام کو بھی زور سے کہنا ہے. امام کو بھی زور سے کہنا ہے، مقتدی بھی زور. اگر اکیلا نماز پڑھا تو جی اگر میں اکیلے نماز پڑھا تو اکیلے تو پھر زور سے پڑھ ہی نہیں رہے ہو نا آپ. جب آپ نماز زور سے پڑھے تب کہنا ہے. اچھا نہیں، میں جب یہ امام کے پیچھے تھا تو خاموش تھا نا میں. تو آپ امام کے پیچھے ضرور تھے، لیکن آمین کے لیے حکم ہے نا آپ کو خاص. تو امین یعنی امام کے پیچھے رہے، خاموش رہے تو بھی، خاموش کی رات رہے تو بھی زور سے جو ہے امین کہنا ہے. ہاں زور سے آمین کہنا ہے. جی جی. اور منفرد اگر اکیلا رہے، اکیلے نماز پڑھے تو اکیلا تو اس کی نماز ہی خاموش پڑھ لے، اس میں تو زور کی نہ تکبیر ہے نہ کچھ. اگر زور سے ہم قرات کریں، جیسے مغرب عشاء کی نماز ہماری قضا ہوگی، چھوٹ گئی، تو زور سے اگر قرات کرے تو مستحب ہے. آدمی اکیلے میں کر سکتا ہے، مسجد میں نہ کرے، کسی بھائی کو تکلیف نہ دے کہ وہ کوئی ساتھ کے پاس میں نماز پڑھے زور سے پڑھے. اگر وہ اکیلے میں پڑھتا ہے، کوئی نہیں ہے، تو اتنی بھی زور سے نہ پڑھے. ہاں مجھے مستحب ہے، کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ تسبیحات پڑھیں، سمع اللہ لمن حمدہ. اور یہ آمین زور سے آہستہ، اس میں تھوڑا یہ زور سے پڑھنا، زور سے پڑھنا اگر آہستہ پڑھ لیا تو نماز ہوتی نہیں ہوتی، کیا ہو جائے گی نا؟ نماز تو ہو جائے گی، نماز میں نقص رہے گا. اچھا یعنی جتنا ثواب ملنا تھا اتنا ثواب نہیں ملے گا. نہیں ہاں نقص وہ سمجھتے نا، آپ کو کوئی چیز اچھی ہوتی ہے، کوئی چیز غیر والی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت میں، سنیے میں آپ کو نماز کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب سے پہلے آخرت میں نماز کا حساب لے گا. اور جس کی نماز اچھی نکل گئی وہ کامیاب، اور جس کی نماز میں نقص نکل گیا تو اس کا کیا حل ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ دیکھا ہو جائے گا، بیڑا غرق ہے نا. تو نماز میں ایسا عمل نہ کرے جو نماز میں نقص لا دے. اور نقص کب آتا ہے؟ جب آدمی سنتوں کی پابندی نہ کرے. یہ نقص تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نقص اگر آ گیا نماز میں تو نماز تو ہوگی نا. نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا، نماز ہوگی، لیکن ثواب جتنا ثواب ملنا تھا اتنا نہیں ملے گا. یہ نا ہاں آخرت میں پھنس جائے گا وہ آدمی. اس کے لیے آگے جانا مشکل ہو جائے گا کہ اس کا اے ٹی ایم کارڈ نہیں اے ٹی ایم کارڈ پہ اسکریچز آ گئے. اب وہ پیسہ نکالنے گیا اور ڈال رہا نہیں نکل رہے. کیوں بھائی؟ اسکریچ آ گئے تھے، نقص آ گیا. اچھا تو یہ جب اب یہ مثال فٹ کر رہے ہیں تو پھر وہاں نقص آ جائے گا. بالکل وہ نماز بھی باطل ہو گئی ہے. جی اس سے پتا چل رہا ہے وہ نماز بھی باطل ہو گئی نا. نہیں نماز باطل نہیں ہوئی. وہ فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. نقص ہے وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا آخرت میں نماز کا. نماز کو دیکھے گا سب سے پہلے، کیونکہ آپ کے دلوں کے معاملات اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا. آپ کی نیت سے کر رہے ہیں. وہ نقص جو آپ کی نماز میں آ رہا ہے اس میں نیتوں کا دخل ہے. اب وہ علمی خطا ہو رہی ہے، اجتہادی غلطی ہے، یہ ہٹ درمی ہے، ضد ہے، تعصب ہے، اب دیکھنے کے بعد بھی قبول نہیں کر رہا تو اللہ حساب لینے والا ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. جی اور کچھ اشکال ہے آمین پر؟ اور کچھ اشکال ہے؟ آمین پر کچھ نہیں، وہی میں بول رہا ہوں کہ یہودیوں کی صفت ہے کہ وہ دو چیز سے چڑھتے تھے، آمین اور سلام سے. پھر آپ یہودی امام لے کر آ گئے. نہیں آپ مقلد نہیں ہے نا. ایک منٹ آپ مقلد ہیں؟ نہیں ہے. وہ سب جھگڑا مطلب یہ بیچ میں وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ کہ دو چیزوں سے چڑھتا ہے، سلام اور آمین. اور سلام زور سے کیا جاتا ہے تو یہودی سنے گا، آمین بھی زور سے کہی جائے گی تو سنے گا نا. یہودی بازو میں آ کے نماز تھوڑی پڑھتا ہے امام کے پیچھے جو سن لے گا. جب مسجد گونجے گی زور سے آمین کی تبھی سنے گا نا وہ. امام صاحب آمین کہیں گے تو یہودی گھر پہ آواز نہیں جائے گی نا. بات پیچھے تو نماز پڑھتا نا یہودی. تو یہودیوں کی صفت ہوتی ہے کہ آمین اور سلام سے چڑھتے ہیں. تو ہمیں ان صفتوں سے بچنا چاہیے. آپ کو کچھ غلط ہی بول رہی ہے، الگ ہی بول رہے ہیں. میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں سلام. اب سلام سے چھڑنے کے بعد یہ آمین زور سے آمین سے یہودی چڑھتے ہیں. میں زور اور آہستہ پر بات کر رہا ہوں. آپ بول رہے ہیں چڑھتے ہیں. بتا رہا ہوں نا. آپ کیوں اپنے پہ لے لے رات چڑھتے ہیں کیا زور سے آمین سے؟ ہم نہیں چڑھتے ہیں بھائی. بولیے
आगे का बोलिए मत बोलिए ही मत। भाई बोलते क्यों मैं देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि अब बोलिए ही मत से भी नमाज हो जाती है। नहीं आपके कहने से आप कोई नबी वबी थोड़ी है, और ना कोई आप मुज्तहिद है। आप कोई नबी भी नहीं है, कोई मुज्तहिद भी नहीं है, कोई मौलवी भी नहीं है, तो आपके कहने से क्या होने वाला है? लेकिन आप चिढ़ते हैं तभी तो जोर से नहीं कहते ना। आप आप नहीं, आपकी पूरी मस्जिद चिढ़ती है, अगर कोई जोर से बोल दे उसको मस्जिद से बाहर निकाल दे, झगड़ा कर लेंगे। अच्छा ये चिढ़ने की अलामत है, चलिए की अलामत है, ये नहीं होती। खैर आपने तो बहुत सारी हनफियों की मस्जिद में इसका मतलब नमाज पढ़ी। हाँ, तो मेरे शहर में बहुत सारी मस्जिद है, अच्छा 200-300 मस्जिद है जहाँ हनफी लोग जोर से आपको पढ़ते हैं। एक मिनट नदीम भाई, आप वहाँ नमाज पढ़ते हैं क्या हनफियों के पीछे? बचपन में पढ़ता था ना। अरे मैं दूल्हा नहीं बना, लेकिन बारात तो देखा ना। बचपन में आप नहीं पढ़ते क्या? यार दूल्हे के बारे में बात करने के लिए दूल्हा बना था क्या? नहीं, तूने कैसे बता रहा दूल्हा कैसे होता है, बारात कैसी होती है? ये क्या बचपन में बात है? मैं नमाज सिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको नमाज सिखा रहा हूँ भाई। अब नहीं पढ़ते क्या हनफी के पीछे? नमाज नहीं पढ़ता। मैं देवबंदी बरेलियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। अच्छा, अगर बाई चांस में कभी कहीं सफर में गए, वहाँ कहीं भी नहीं पढ़ता, कहीं भी नहीं पढ़ता। जिसकी खुद की नमाज नहीं हो रही है, सिर्फ देवबंदी की मस्जिद है और जमात के साथ नमाज हो रही है, तो आप क्या करेंगे उस जगह? मैं जाता ही नहीं था ऐसे टाइम पे, मस्जिद भी नहीं जाते? नहीं भाई, उनकी नमाज तो लेट होती है, मैं तो पहले पढ़ लेता हूँ ना। वो तो ताखीर से पढ़ते हैं ना सारी नमाजें। अरे सारी नमाज ताखीर से पढ़ते हैं? हमारे पास भी यहाँ भी अहले हदीस की मस्जिद है, साथ में ही पढ़ते हैं हम लोग। कैसे बोल रहे हैं आप? फजर साथ में होती है। नदीम भाई सुनिए, ये जो हमारे यहाँ जो अहले हदीस की मस्जिद है, ये कोई अलग अहले हदीस तो नहीं है? नहीं, साथ में होती है फजर वहाँ पर आपके यहाँ। पूरी नमाज की बात कर रहे हैं ना आप? पूरी नमाज छोड़कर असर साथ में होती है, ज़ोहर साथ में होती है, मगरिब साथ में होती है, इशा साथ में होती है आपके यहाँ अहले हदीस और आपकी। सुनिए, ज़ोहर की नमाज साथ में होती है, नहीं होती। सुनिए नदीम भाई, आपको पुरुष दे रहा हूँ यहाँ, आधा घंटा 15 मिनट उतना ही। हाँ, फर्क है ना, हो गई ना, तो आधा घंटा नहीं है, फर्क होता है। सुनिए हमारी मस्जिद में हमारी पहले हो जाती है, आपकी लेट होती है ना। आप लेट। मगरिब में पहले होती है हमारी। कितने पहले? 1 घंटा पहले, 5 मिनट पहले। जब हमारी रकात में होता है तो आप लोगों की अजान होती है। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन हमारे यहाँ तो वैसा नहीं। लेकिन सुनिए, अल्लाह ताला उसने मोमिनीन की सिफत बताया, मोमिनीन में जल्दी करते हैं, देरी करते हैं, नमाज सब लेट करते हैं। एक मिनट नदीम भाई, ये हमारे यहाँ का अहले हदीस लगता है कुछ अलग है। नहीं, कोई अलग नहीं। आप उधर मत जाइए अपना मजहब बचाने के लिए, अहले हदीस को मत फंसाइए। सुनिए नहीं, पता है भाई, आप मजहब गलत साबित मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर अहले हदीस की मस्जिद है। सुनिए ना भाई, सुनिए, वहाँ पर अहले हदीस की मस्जिद है। हम लोग जैसे ही उनकी मगरिब की अज़ान होती है, आपका दावा है कि हमारे जो है 1 रकात हो जाती है, आपकी अज़ान होती है, हम पहली रकात में अज़ान होती है। ऐसा तो नहीं है, उधर अज़ान होती है। सही है भाई, जो नमाज का टाइम है वही टाइम पे होती है सब जगह। आप उसको बिला वजह मत खींचिए। खैर चलिए आगे बढ़ते। आप रुकू से उठे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा गए, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारका फी, ये दुआ पढ़े तो एनाफ नहीं पढ़ते पूरी दुआ, वो बेचारे रब्बना लकल हम्द कह के रुक जाते हैं, तो पूरी दुआ पढ़ा। फिर उसके बाद तकबीर कहते हुए सज्जे में जाए, सज्जे में सुभान रब्बिल आला, ये जो भी आपको दुआ याद है वो पढ़ें। फिर तकबीर कह के उठे, फिर बीच में रुके। एक आदमी सवाल है, एक आदमी जानबूझकर नहीं पढ़ा, वो जानबूझकर वो जो है सज्जे की तस्वीर पढ़ाई नहीं, क्या करेंगे उसके बारे में आप क्या समझ? वो शख्स को मेरे सामने लाइए, उसकी इस्लाह कर दूंगा जैसे आपकी कर रहा हूँ। उसको सामने लेकर जाओ आपके पास, ये बात नहीं है। फोन पे बात करा दीजिएगा, बोल दीजिए, फोन पे बात करा दीजिएगा। नदीम भाई फोन पे बात कराएंगे, आप हमको बोल दिए तो हम उनको बोल देंगे। नहीं, वो फर्जी सवाल है ना, वो है ही नहीं ना आदमी दुनिया में। फर्जी सवाल करने वालों को जवाब नहीं देते ना अहले सुन्नत, और लानत करते साहबा इकराम फर्जी सवाल करने वालों पे। वो आदमी कब्र में होगा तो आप क्या कब्र में जाके बोलेंगे उसको? मालूम आदमी अभी तक जिंदा है? अरे आपको कैसे मालूम आदमी जिंदा है? मर गया होगा, दफन कर दिए उसके घर वालों ने, तो आप कब्र पे जाके समझाएंगे उसको? अरे भाई नए नए काम होते ना, आदमी तकबीर कहता है तो अल्लाह कहता है, अकबर कहना भूल जाता है या नहीं कहता?
आप मसला ढूंढते बैठे रहो कि एक आदमी अल्लाह कहे अल्लाह कहे अकबर नहीं कहे तो क्या उसकी नमाज होती कि नहीं होती? ये आपके मजहब में है, तो आप ऐसे फर्जी सवाल बनाते रहो, करते रहे, मसले ढूंढते रहे फिक़ह में। अच्छा अच्छा है ना? समी अल्लाह कहे हुलिमन हमीदा कहना नहीं बोले तो उसकी नमाज होती कि नहीं होती? क्या बोले? एक मिनट नदीम भाई, समी अल्लाह हुलिमन हमीदा, हुलिमन हमीदा। हाँ, आप कौन सी किताब में पढ़े हुलिमन हमीदा? अरे यार आप बच्चों वाले सवाल मत करो ना। बच्चे वाले सवाल ये बताइए एक आदमी समी अल्लाह हुलिमन फजाइल अमाल कह दे तो उसकी नमाज होती कि नहीं होती? सुनिए समी अल्लाह ना नदीम भाई, अरे भाई सुनिए ना, फजाइल अमाल तो नमाज होती कि नहीं होती? हुलिमन हमीदा नहीं है भाई। अरे वो नहीं, बोल रहे हैं बात नहीं, आप मत करो। आप ये बताओ समी अल्लाह और फजाइल अमाल कह दे तो उसकी नमाज होती कि नहीं होती? क्योंकि आपका होता ना ये फर्जी सवाल, आपके चलते फर्जी मसले आप बताते। अब बताएं मुझे नमाज होती कि नहीं होती? मुझे क्या मालूम? अभी तो आप दो लोगों को पकड़ के लिया, उनने कैसा कर लिया। हम तो नदीम भाई चलिए सुनो चलिए खैर आगे बढ़ो। आपकी नजर में तो हम तो गुमराह है शायद, क्या कहना आपका? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको नमाज सिखा रहा हूँ, आप नमाज छोड़ के नमाज की बातें घबरा रहे हैं। नहीं मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। नमाज देखिए, नमाज के अंदर से ही सवाल कर रहा हूँ जहाँ मुझे बहुत हो रहा है, जहाँ मुझे कुछ पूछने का कहीं ऐसा हो गया है। अब हम तो इंसान है ना, गलती हो सकती है, तो कभी छूट गया, ऐसा पढ़े छोड़ दिया। अल्लाह फजाइल अमाल ऐसा पढ़े क्या? आपको सभी अल्लाह ऐसा पढ़ेगा आपने? आपको सभी अल्लाह को अलग पढ़ रहे हैं, हुलिमन हमीदा को अलग पढ़ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या समझा रहे हैं। कौन सी नमाज आता होगा ना मुंह से? मुमकिन है ना, नामुमकिन बात तो नहीं, आपके यहाँ तो हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए एक सजदा कर लिए, आप दूसरे सजदे के दरमियान में जब बैठ गए, उसमें उसकी दुआ है रब्बी फिरली, छोटी सी दुआ है, और भी 2-3 दुआएं जो आपको याद हो, आसान लगे, जो अच्छा लगे वो पढ़ लो। फिर दूसरा सजदा करें, फिर उठे तो उठने से पहले रुकें, डायरेक्ट खड़े ना हो जाए, एनाफ कर देना। आपने तो रफ़ाइदन बताया नहीं। क्या रफ़ाइदन तो आपने बताया नहीं शुरू में, पहली रकअत में रफ़ाइदन कहाँ कराया आपने? कौन सी? सिर्फ एक तकबीर तकरीबा वाला रफ़ाइदन की, बाद में रफ़ाइदन बताया ना मैंने। बताया क्या? हाँ, आपने शायद सुने नहीं ना। अच्छा चलिए, नहीं सुना तो सर कोई बात। अरे भाई तकबीर तहरीमा रफ़ाइदन जहाँ पर भी बात होती है करने की, वहाँ जुड़े हुए दोनों चीज, तो एक चीज बोलो ना तो काफी है। अच्छा दोनों बोलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, तो आप वहाँ फरमाया कि तकबीर कहे रफ़ाइदन करे तो तुम भी तकबीर कहो रफ़ाइदन करो, नहीं ना, दोनों चीजें जुड़ी हुई है, तो एक बोल दे तो हो जाता ना। अच्छा तो रुकू से उठने वाला जब तक बता दिए तो आ गई बात। और एक बात बोल दीजिए, नहीं सुना मैं तो तकबीर कहे रफ़ाइदन करे, रफ़ाइदन करते हुए उठे ना, रफ़ाइदन करते हुए। मैं भाई भूल गया रफ़ाइदन करना, क्या करें उसके लिए कोई हल? मैं रफ़ाइदन करना भूल गया तो लास्ट में क्या करेंगे? भूल गया तो भूल माफ है ना। भूल माफ है। हाँ भूल माफ है, आपको नहीं पता शायद, हमारे अहले सुन्नत मजहब कुरान हदीस में भूल माफ है। अहले सुन्नत क्या है जी? अहले सुन्नत है, एक ही बात है ना, हदीस अहले सुन्नत दोनों एक ही होता है। दोनों एक ही हो गए, बताया था ना, तकबीर कह दिए आ गया, समझे, एक बोलने में दोनों आ जाता है, तो अहले सुन्नत बोल दिया, अहले हदीस उसमें आ गया, कुरान बोल दिया तो हदीस उसमें आ गई। अलग से बोलने जो बेवकूफ लोग होते हैं उनको अलग से समझाना पड़ता है। अरे मैं तब तक सुन रहा था यार, हम हदीस को ही मानते हैं, हम हदीस को मानते हैं, कुरान को मानते हैं। तो वहाँ जहाँ हम बोलते हैं ना हदीस को मानते हैं, तो वहाँ कुरान भी आ गया उसमें। सुन्नत क्यों आते हैं भाई? आप सुन्नत आ गई ना, जरूरत नहीं है। एक मिनट, तो आपकी यहाँ सुन्नत और हदीस में फर्क नहीं है? नहीं, अभी एक आदमी बोले मैं नबी को मानता हूँ, तो सारे नबी आए उसमें कि नहीं आए? कोई आदमी बोले मैं अल्लाह के नबी पे ईमान लाता हूँ, तो सारे नबी आए कि नहीं आए उसमें? सारे नबी? हाँ,
सारे नबी पर ईमान होना जरूरी है। और बाप रे बाप, आपको तो ईमान ही गड़बड़ लगता है मेरे को। अरे बाप रे, ईमान गड़बड़ है। चलिए, ईमान तो ईमान ही गड़बड़ है, सारे नबी वक्त का ईमान नहीं है। बिल्कुल है। तो फिर कौन बोला नहीं है? आप इसीलिए कि जब एक नबी की बात बोल दी जाएगी तो उसके लिए वजाहत करने की जरूरत नहीं है। जो बेवकूफ होगा उसको समझाना पड़ेगा। उसे ऐसा कुरान में समझाएगा ना, अमन रसूल बिमा। एक मिनट रफाजन वाला जो आप बोले, मैं भूल से आपको मैं सवाल किया कि मैं भूल से छूट गया रफाजन, तो आपने क्या कहा? भूल से तो माफ है ना, माफ है। ठीक है, मैं शुरू में ही तकबीर तहरीमा वाला रफाजन अगर भूल उसी वक्त अल्लाह अकबर कहना ही भूल से, सुनो, भूल से छोड़ रहा हूँ अल्लाह अकबर कहना, तो क्या होगा? नहीं, पहले ऐसा आज तक दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ। आप पता नहीं आपको चांद पे जाके नमाज पढ़ते क्या? अरे फूल में जाके नमाज पढ़ते? ऐसा दुनिया में आज तक कोई आदमी है मेरे को कहना भूल गया हो। ये करामत तूफा वाले लोग ही कर सकते हैं, वो भी कयास से। सच बात बताए, ऐसा दुनिया में कोई आदमी मिले जो शुरू की तकबीर तहरीमा कहना भूल गया। ये बात अलग हो सकती है कि आपको उसकी ज़बान ही नहीं होगी और उसके हाथ ही नहीं होंगे। अरे यार भूल, मैं बोल रहा हूँ ना, आप मसले भी ऐसे निकाल के लाते हो ना कि जोक बन जाते हो। आप तो दुनिया में ये भी बोलना है, एक आदमी ने तकबीर तहरीमा कही और पूरी नमाज पढ़ना ही भूल गया। आप तो फरिश्ता मुझे दिख रहे हो, सुने ना, फरिश्ता दिख रहे हो। एक आदमी एक मतलब ये भी बनाओ कि तकबीर तहरीमा कही और पूरी नमाज पढ़ना ही भूल गया, तो उसकी नमाज हुई कि नहीं हुई? अरे मुकम्मल नमाज बताओ, खाली हफ्ते में काम नहीं चलेगा। अरे तो जोक बना दिया ना आपने नमाज के ऊपर, ऐसे दिमाग। अरे आप लोग सर फोड़ दो। नमाज को बचाने के लिए आप किताब और सुन्नत से सर फोड़ दो। हंसा नहीं जाता है, समझ में आ गया? हंसा जाता है, हंसना हराम है क्या आपके यहाँ? हंसना हराम नहीं है। नहीं, हंसना हराम नहीं। कौन सा बात आपको हराम है? तो फिर हंसा नहीं जाता। लेकिन आप एक आदमी सुनिए, एक आदमी को आप समझा रहे हैं, आप एक अरे इस दरमियान आप कितना हंसे मेरी बातों पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो चुकी है। सुनिए नदीम भाई, रिकॉर्डिंग हो चुकी है। मैं बोल रहा था, अभी मैंने हंसा तो बड़ी मेरी लगी आपको। इतनी जोर आपके हंसने की आवाज। वो पावर का काम है, जोर और कम वो पावर की बात है। अच्छा चलिए, अच्छा खैर, अच्छा तो ये बताइए ना, मैं जो सवाल कर रहा हूँ आपसे कि मैं भूल से तो छोड़ दिया। होता नहीं है ना, फर्जी सवाल करने वाले पे सवाल करते थे। अरे क्यों नहीं होता भाई? और फिर एक मसला जब बता दिया गया उसके बाद भी आप जवाब तलब कर रहे हो तो बड़ी वो है कि तकबीर भूल से अगर छूट गई तो आप बोल रहे हैं भूल से छूट गई या उसे याद आया कि वो भूल गया। एक दो मसले हैं इसमें भी, एक आदमी से भूल से छूट गई, उसे नमाज में याद आ गया, या उसे बाद में याद ही नहीं आया। ऐसा है क्या हुआ था आपके साथ? सुनिए, तकबीर तहरीमा शुरू में, ठीक है, जानबूझ कर नहीं, भूल से बोल रहा हूँ, भूल से हमने छोड़ दिया। हाँ ठीक है, उसके बाद पूरी नमाज में ही याद नहीं आया। हाँ, ये कब हुआ था आपके साथ? अरे मसला पूछ रहा हूँ। अरे मसला फर्जी सवालों के जवाब नहीं देते अहले सुन्नत। मसला बताओ हुआ कब था? अरे आपके यहाँ तो बकरा पैदा नहीं होता, उसके दो दांत नहीं निकलते, मतलब पूछते कि बकरा 1 साल का हो गया, उसके 2 दांत है, क्या करूँ? बोला बकरा सामने ला, तो बोला है ही नहीं। क्या खास नमाज सिखाओगे? तो क्या खास नमाज सिखाओगे? क्या खास नमाज सिखाओगे? नमाज तो सिखा दी, नहीं सिखाते भाई हम। अरे यही मालूम नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा वाली नमाज सिखाते हैं। कयासी नमाज सीखने के आपको कूफा जाना पड़ेगा, कयासी के पास। तो वही तो बोल रहा हूँ, नहीं उनका कहना भूल गया। सुनिए ना, तो क्या करेंगे आप? नहीं ना, क्या नहीं हो सकता है, इंसान है, सही भी बोल सकता है। सुनिए ना, बिल्कुल गलत है। अरे सुनिए तो सही, एक आदमी आपका नया मसला बताइए, आप नया मसला बताइए कि जमात खड़ी थी, तकबीर तहरीमा कहा इमाम ने, तो साथ में पीछे मुक्तदी हाथ उठा रहे थे, तो एक आदमी ने अपने बाजू वालों का हाथ पकड़ लिया और उठा दिया उसका हाथ, खुद नहीं उठाया, तो उसकी नमाज हुई कि नहीं हुई? आप ऐसे मसले बनाइए, आपका मजहब बताते रहेगा आपको।
آپ کو جو پوچھ رہا ہوں اس سوال کا جواب دیجیے. جواب دے دیے, آپ کی سمجھ میں نہیں آیا نا, فرضی سوال کا جواب نہیں دیتے. یہ جواب مکمل نہیں ہے ندیم بھائی, مکمل جواب مکمل آپ کریں گے. ایک بات سنیے ندیم بھائی, آپ کے علیہ مسجد میں یا ہماری مسجد میں کہیں بھی نماز 1 رکعت ہو گئی یا 2 رکعت ہو گئی, 1 رکعت ہو گئی, ٹھیک ہے سر, سن رہے ہیں؟ ہاں سن رہا ہوں. ہاں سن لیں, چلیے 1 رکعت نماز ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں آ کر شامل ہوا, ٹھیک ہے, تکبیر تحریمہ کرنا ہے, رفع کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, برابر ہے نا. اس کے بعد اب ایک سمجھیے کہ مغرب کی نماز ہے, ٹھیک ہے, تو 1 رکعت تو امام صاحب پہلے ہی پڑھا چکے تھے, ہم دوسری رکعت میں آ کر شامل ہوئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری رکعت ہماری مکمل ہوگی, پہلی رکعت ہماری مکمل ہوگی تو امام صاحب کی دوسری رکعت مکمل ہوگی, امام صاحب کی تیسری رکعت مکمل ہوگی, ہماری جو ہے دوسری رکعت مکمل ہوگی. اس کے بعد تو تیسری رکعت جو ہم مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے نا کہ نہیں ہوں گے؟ بالکل کھڑے ہوں گے. ہاں کھڑے ہوں گے, چلیے کھڑے ہوں گے, تو وہاں پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ چلیے بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ سوال پہ کب آئیں گے, لیکن بہت جلدی آ گیا آپ, کیونکہ آپ کو معلوم نہیں کہ رفع دین وہاں کیا جاتا ہے سلام پھیر, جب امام سلام پھیرے اور مقتدی وہاں رفع دین کرے جہاں اس کی وہ دوسری رکعت سے تیسری رکعت ہو. جیسے بخاری عبداللہ ابن عمر کی روایت میں آتا ہے کہ جب تشہد کیسے اٹھتے تو رفع دین کرتے, تو تشہد 2 رکعت کے بعد ہوا جاتا ہے, تو 2 رکعت سے اٹھنے کے بعد اب آپ کی کون سی رکعت ہے وہ؟ اگر آپ کی پہلی ہی رکعت ہے اور آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھتے تو آپ رفع دین نہیں کریں گے. میں تو کلیئر کر دیا ندیم بھائی, میں تو کلیئر کر دیا, پھر کیوں یہ پہلے دوسری کر رہے ہیں؟ میں تو کلیئر کر دیا, میری 2 رکعت نماز ہو چکی ہے. میں وہی تو بتا رہا ہوں, 2 رکعت آپ کی ہو رہی ہے تو آپ تیسری میں کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو رفع دین کرنا ہے. ہاں رفع دین کرنا ہے, کس رکعت میں ہم کو رفع دین کرنا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر سورہ فاتحہ. مطلب اس کے بعد پھر وہ آپ کی تیسری ہے نا, چوتھی رکعت تھوڑی ہے جو آپ قرآن کی ایک اور سورہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھ لیے, آپ رکوع کرے, سجدہ کرے, تشہد کرے, سلام پھیر لیں. اچھا, نماز کی ترتیب بنے گی, نماز کی ترتیب بنے گی, بگڑے گی نہیں. اچھا, امام کے ساتھ ہوئی تو تیسری رکعت میں, ہاں تیسری رکعت میں جو ہم کھڑے ہوں گے, ہاں تیسری رکعت کے لیے امام صاحب کا مکمل نماز, تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آمین تو کہنا ہی نہیں, آمین تو آہستہ. جب سورہ فاتحہ آہستہ پڑھ رہا تھا کہ زور سے پڑھ رہا تھا؟ نہیں, آپ بتائیے کیسے پڑھیں گے؟ تو پوچھ رہے, میں کیسے بتاؤں؟ آپ زور سے پڑھ رہے تھے دھیرے پڑھ رہے تھے؟ زور سے پڑھ رہے تھے, دھیرے پڑھ رہے تھے. بھائی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے, امام کا مکمل کریے. آپ تو نماز ہم کو سکھا رہے ہیں نا, تو وہی بتا رہا ہوں کہ اگر وہ آہستہ پڑھ رہے ہیں تو آہستہ امین بولے گا, زور سے پڑھ رہا ہے زور سے امین بولے گا. پہلے ہی مطلب سنیے حضرت, مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے, یہ جہری نماز ہے حضرت, تو 2 رکعت تو آپ نے امام کے ساتھ پہلے ہی پڑھ لیا ہے. اب کیا کریں گے؟ تیسری رکعت میں نماز کا طریقہ سمجھنا چاہتے ہو, میں بتاتا ہوں, سوال خود کے کرتے ہو, اور جب میں جواب دیتا ہوں تو بولے آپ کا بتاؤ, ہمارا مت بتاؤ. سوال آپ کا کرو, جواب میرا مانگ رہے ہو. عجیب آپ پگلا گئے ہو شاید. ہمارا آپ کا نہیں, آپ کو تو بول رہا ہوں مغرب میں ایسا ہوگا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آدمی کی تیسری رکعت ہے, وہ اٹھے, رفع دین کرے, نیت باندھے, سورہ فاتحہ پڑھے. اب وہ زور سے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو زور سے آمین بولے گا, آہستہ پڑھتا تو آہستہ بولے گا. وہی تو پوچھ رہا ہوں حضرت, یہ تیسری رکعت میں جو آپ نماز, کیا ضرورت ہے میں بتا دوں. تیسری رکعت میں جو ہم کو کھایا تو کیے, تیسری رکعت میں کھایا کیے, اب ہم زور سے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے یا آہستہ پڑھیں گے؟ آمین زور سے پڑھیں گے, آہستہ پڑھیں گے, واضح تو کیجیے حضرت. بتا تو رہا ہوں جناب, آپ اتنا رو کیوں رہے؟ میں بتا تو رہا ہوں, آہستہ پڑھیں گے تو آہستہ آمین کہی جائے گی. آہستہ پڑھیں گے نہیں, کیسے پڑھنا ہم کو وہ بتائیے. آہستہ پڑھنا ہے کیا وہ بولیے. ارے آہستہ کیسے پڑھتے آپ؟ دوہر اثر میں کیسے پڑھتے؟ ارے مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں, اب دوہر اثر کی اوپر مت چلیے. مغرب کی تیسری رکعت میں کیسی پڑھتے؟ تو ہماری تیسری رکعت ویسی کرتے ہم امام کے پیچھے تیسری رکعت نماز پڑھتے, امام صاحب تیسری رکعت میں جیسی پڑھتے نا, وہ دیکھتے کہ نہیں کہ کان ناک بند کر کے نماز پڑھتے آپ؟ ہم کچھ بھی نہیں دیتے حضرت, ہم آپ سے تو آپ یہ مسئلہ کس کا پوچھو؟ جس کی آنکھیں ہیں, کان ہے, اس کا پوچھ رہے ہو. جس کی آنکھ اور کان نہیں, اس کو معلوم ہی نہیں. امام صاحب پڑھ لیں نہیں پڑھ لیں, انہیں دیکھا بھی نہیں.
किसका मतलब कान वाले का तो बिना कान वाले का। कितना क्लियर, सुनिए नदीम भाई, मैं आपसे कितना क्लियर पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पूछ रहा हूँ आप नाबीना माजूर शख्स का पूछ रहे हैं, आपको ये बोल रहे हैं कि आयसा पढ़ लीजिए, जोर से पढ़े तो जोर से पढ़ लीजिए, ये मत कुछ हमको ये बताइए कि किस तरह पढ़ना है। इमाम साहब पढ़ते हैं तीसरे रकात में, वैसा पढ़ लीजिए, आसानी से समझा दिया आपको। चलिए अच्छा, ये जवाब आपका है। तो मेरा सवाल ये है, इमाम साहब को तो हम देखे ही नहीं, कैसा पढ़े तो कैसा करेंगे? क्या सारी जिंदगी आपने देखे नहीं इमाम साहब को? अब देखिए ये सवाल, हमको अब नमाज बताइए, हम पहली नमाज नहीं, आपने देखी नहीं क्या इमाम साहब को? आप बेनमाजी हैं क्या? और आपके पूरे घर में बेनमाजी लोग हैं? आप घर के ऊपर चले गए, बेनमाजी लोग हैं, घर के ऊपर चले गए। नहीं मैं आपसे तो हम नमाज सीख रहे हैं। अरे तो तीसरी नहीं है तो आदमी बोले अरे बाप तुम यतीम हो, तुम्हारा कोई नहीं है। अभी एक आदमी बोले मैं घर में हूँ, कोई नहीं है, तीसरी रकात का मतलब क्लियर नहीं हुआ है। तीसरी सुनो भाई, एक सवाल का जवाब दे दिया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नहीं, तीसरी रकात का मतलब जो है बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है। रकात का मतलब जैसे मगरिब में इमाम साहब तीसरी रकात पढ़ते वैसा पढ़ ले। कैसे पढ़ते हैं वो तो बताइए। जब आप शामिल, अरे आप अजीब आदमी हो, बोलते हो कि मैं पागल आजम बन रहे हैं कि आप नहीं, सुनिए तो आप बोले में इमाम के साथ शामिल हुआ, हमारी पहली दी बहुत बड़े मुस्तहिद बनने आए थे। सुनिए बहुत बड़े मुस्तहिद बन रहे थे, बहुत बड़े आलिम बन रहे थे। आपको तो मैंने क्या कहा कि आप नमाज सिखा दीजिए, बस आपको पूछ रहा हूँ। आप बोल रहे हैं आप कितना झूठ बोल रहे कि हमने इमाम को देखा नहीं, और बोल रहे इमाम के पीछे पढ़ रहे थे। आपकी आंखें नहीं, कान भी नहीं, आपको पता ही नहीं था आप किसके पीछे पढ़ रहे, और बोले इमाम को नहीं देखा मैंने। तीसरी रकात इमाम ने कैसे पढ़ाया था? सुनिए आपको मैं पहले क्या बोला कि मुकम्मल जब से नमाज आप सिखाइए। हम तो ये नहीं कर रहे हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, गलत नहीं कहना। अभी आप तीसरी रकात का इमाम का मसला समझ रहे ना। आपने क्या बोला, मैं इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, इमाम की दूसरी है, मेरी पहली है, इमाम ने सलाम दिया ना, मैं क्या कर रहा हूँ? सुनिए, आप बोल रहे हो इमाम ने तीसरी रकात, तो आपका इमाम दूसरी छोड़िए, तीसरी रकात जो है हमको तीसरी रकात किस तरह पढ़ना वो बताइए। जैसे इमाम ने पढ़ा था, जैसे इमाम ने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था? उसके पीछे क्या कर रहे थे? नहीं, उसके पीछे क्या आंख नाक कान बंद करके पड़े खड़े थे क्या? इमाम साहब क्या पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, मुझे क्या मालूम? वो सूर्य फातिहा पढ़ रहे थे क्या? मुझे मालूम है क्या? ना सूर्य फातिहा पढ़ने का मैंने बताया ना, सूर्य फातिहा पढ़ने का है क्या? इमाम साहब सूर्य फातिहा पढ़ रहे थे, मुझे मालूम है वो। अच्छा, सूर्य फातिहा पढ़ने का सूर्य फातिहा, उसके बिना नमाज नहीं होती। तो वही पूछ रहा हूँ, अल्लाह के बंदे, मैं पूछ रहा हूँ आपको। तो मैंने बता दिया ना आपको कुरान हदीस वाली बात समझ नहीं आती। मैंने कहा था सूर्य फातिहा पढ़ना है। सुनिए, आप ये बोल रहे हैं कि इमाम साहब जो पढ़ा तीसरे रकात में वही आप भी पढ़ लीजिए। अरे इमाम साहब की बात, इमाम साहब की आवाज में कहाँ सुना होती तीसरे रकात में? आपके यहाँ के इमाम साहब कुछ भी पढ़ लेते होंगे ना, हमारे यहाँ के इमाम सूर्य फातिहा पढ़ दे, इसलिए आपके यहाँ मतलब इमाम ने क्या मालूम, उनने फजाइल अमाल तो नहीं पढ़। मैंने सुना नहीं रहा भाई, नदीम भाई, मैं सुना नहीं रहा। कैसे मैं क्या करूँ? बोलो किताब सुन्नत की बातें आप सुनते नहीं है ना, कयासी बातें में ध्यान लगाएंगे तो किताब सुन्नत की बातें कितना सुनाई देगी। वहाँ पर किताब सुन्नत की बात कर रही थी, है ना, वो नमाज वो आहिस्ता पढ़ रहे थे, वो भी सुनना चाहिए। हमारे अहले सुन्नत के जो इमाम होते हैं वो तीसरी चौथी रकात में फातिहा पढ़ते हैं, सबको मालूम है। क्या फजाइल अमाल पढ़ लेते होंगे, क्या और भी पढ़ लेते होंगे, इसलिए उनको मालूम है। फजाइल अमाल के ऊपर मत जाइए, फजाइल अमाल के ऊपर मत जाइए। आपको तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि तीसरी रकात में इमाम साहब पढ़ते तो हम तो बिल्कुल नहीं सुनते। आगे बढ़िए, आप एक ही मसले में इतना अटक गया, उलझ गया, पूरी मेरा नहीं टाइम हो रहा है। हम एक मसले में अटक गए, आपसे हम पूछ रहे हैं ना, हम कहा अभी दूसरी रकात में आते हैं कि दूसरी रकात के लिए खड़े हो तो पहले ही रकात से उठने के पहले रुके, डायरेक्ट ना खड़े हो। आप लोग डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं जो सुन्नत के खिलाफ है, लेकिन अभी रुकते थे। आप लोग ये कहाँ से दिखना जाता है भाई, ये गलती करते हैं आप ऐसा नहीं करते, बोल दीजिए आप हमको पहले नहीं, आप ऐसा नहीं करते।
ابھی سنیے ابھی وہ مسئلہ کلیئر نہیں ہوا ہے. وہ ہاں جہاں پھنستے نا تو وہاں ایڑے بن کے پیڑے کھانے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ سے ڈریے, اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے, اللہ کے فرشتے بہت سخت. ارے اللہ کے بندے سنو کیا آدمی ہے بھائی. میں آپ کو یہ میں پڑھ کے رکتے ہیں کہ ڈائریکٹ کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں سنیے تیسرے آپ کا یاد ہے کچھ نہیں کر گھر پہ بیٹھ کے سوچ لیتے ہوں گے میں نماز پڑھ کے ہو گئی. میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. نماز آپ کو ظہر کے بعد سکھاتا ہوں. سنیے میں تو نماز سیکھ رہا ہوں آپ سے. اب تو